اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور شعور سے نوازا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں سوچ سمجھ دے کر پیدا کیا۔ ایک انسان اور جانور کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، وہ محض دیکھتا نہیں، دیکھ کر اچھے اور برے کی پہچان بھی کرتا ہے۔ انسان ہونا اسی لحاظ سے یا اسی وجہ سے بہت افضل ہے کہ انسان کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ دیا، اور وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جن میں ہماری بھلائی ہے، جن میں ہمارا فائدہ ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے واقفیت رکھتے ہوں، اور ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کو چاہنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم جس سے انسان اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن سکے، مختلف تکلیفوں سے بچ سکے، اور آخرت میں بھی برے انجام سے بچ سکے۔ یعنی ہر شخص پر عالم بننا تو فرض نہیں، لیکن دین کی ان بنیادی باتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ جس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ انہیں بنیادی باتوں میں ایک بات صفائی یا طہارت ہے۔ صفائی کو یا طہارت کو نصف ایمان کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ گویا صفائی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ دوسرے معنی میں اگر زندگی میں صفائی اور طہارت نہیں تو ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جو پھر اور بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف ستھرا رہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توابین اور متطہرین میں ایک باہم تعلق ہے۔ طہارت ظاہری صفائی کا نام ہے اور توبہ باطنی صفائی کا نام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں محض ظاہر کی صفائی ہی کافی نہیں، باطن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو، اپنے اندر کو گناہوں اور مختلف آلودگیوں سے پاک رکھے، گناہوں کے بوجھ سے آزاد رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں خصوصاً اور بعد کے ادوار میں بھی اسلام کی تعلیمات پر مبنی جو کتابیں لکھی گئیں، خواہ وہ فقہ ہوں یا حدیث کی ہوں، تو سب سے پہلے اور سب سے ابتدا میں جو باب رکھا جاتا وہ طہارت پر مبنی ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق صفائی ہے، طہارت ہے۔ اسی لیے تعلیم میں بھی سب سے پہلے طہارت اور صفائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ غور فرمائیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسائل طہارت کی تعلیم نہ دیتے تو آج ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بھٹکنے کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھیک رہنمائی فرما دی، اور اس طرح نبوت اور رسالت کا پورا پورا حق ادا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے کلمہ کہلوایا جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کچھ دن کے بعد اس کے بال بھی اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ طہارت اور صفائی سے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو سب سے آخری کام کیا جاتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے۔
اسے صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پھر اس پر نماز پڑھی جاتی اور اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے، آنے پر آذان اور جانے پر نماز۔ تو اس طرح زندگی کی ابتدا سے انتہا تک اسے صاف ستھرا رہنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو ظاہری طہارت میں اور صفائی میں جسمانی صفائی، ارد گرد ماحول کی صفائی، اور باطنی طہارت میں سوچ اور کردار وغیرہ کی صفائی شامل ہے۔ اب پہلے ہم ظاہری صفائی کے کچھ پہلوؤں کا مختصراً جائزہ لیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے عبادات کا مقام آتا ہے، اور اسلامی عبادات کا سب سے پہلا اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی کچھ شرائط کو پورا نہ کیا جائے، اور ان شرائط میں اہم ترین شرائط کیا ہیں؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ جسم کے پاک ہونے کے لیے غسل بھی ضروری ہے، یعنی انسان جنابت وغیرہ سے پاک ہو، اور وضو بھی ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہ ایک جامع آیت ہے جس سے ہمیں بنیادی جسمانی صفائی اور طہارت کا حکم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک تو انسان کو ملنے والی عقل، اور دوسرا انسان کے لیے اللہ کا دین۔ گویا ہمارا دین ہمیں عقل استعمال کر کے دین کے ان اصولوں اور طریقوں پر عمل کرنا سکھاتا ہے جس سے ہم دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، کیونکہ گندے اور نجس لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 108۔ اس میں یعنی اس بستی میں، بستی قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں، وہ لوگ جو صاف ستھرے رہتے ہوں۔ تو گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب کی نگاہوں میں، خالق کائنات کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، ورنہ انسان خواہ کتنا بھی ذکر کرتا رہے اور کتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے، اگر وہ جسمانی طور پر صاف ستھرا نہیں، پاک نہیں، تو باقی کوششوں کا کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی نماز پڑھی اس وقت جا سکتی ہے، قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاک نہیں، صاف نہیں، تو جتنے چاہے سجدے کرے، جتنا چاہے لمبا قیام کرے، جتنا چاہے رکوع میں کھڑا رہے، چاہے گھنٹہ بھر نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں، وہ محض ایک ذکر ہوگا لیکن ریچول ادا نہ ہوگا۔ نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ وضو ہے۔ حضرت عبداللہ سنابحی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ،
جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کی طرف اشارہ کر دینا، یہ جیسے عام طور پہ آنکھ مارنا کہتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا کسی کو زچ کرنے کے لیے۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ گویا وضو کرنا صرف ظاہری جلد اور سکن کو دھونا ہی نہیں، صرف ظاہری نجاست کو صاف کرنا ہی نہیں، اور صرف اس سے مٹی اور میل کچیل ہی نہیں دھلتی، بلکہ انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں۔ تو گویا اسلام میں صفائی اور طہارت کا تصور کیا ہے کہ صرف ظاہر ہی کو پاک نہیں کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی دھوتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی مشکل وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میل کچیل باقی رہے۔ تو آپ نے فرمایا، نماز بھی اسی طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو جس طرح دن میں 5 مرتبہ انسان جسم دھوئے اور وہ صاف ستھرا بن جائے، اسی طرح نماز انسان کو اندرونی طور پر صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ نماز کے لیے مسواک کرنا بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اور بسان دور ہو جاتی ہے، اور عبادت میں ذکر الہی میں زیادہ لطف آتا ہے، کیونکہ منہ کی اسمیل سے ویسے بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب منہ پاک صاف ہوگا تو اس وقت جو ذکر ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگا، اور خود بھی انسان اس کا اثر زیادہ بہتر طور پر محسوس کرتا ہے اور دل کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی دانت صاف کرنا۔ اور اسلام میں مسواک کا تصور محض دانتوں کی صفائی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو اور حلق کو بھی صاف کرتے تھے، یعنی تمام آلائشوں سے منہ کو پاک کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، لولا اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت یا لوگوں پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں ضرور یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے ذریعے کیے جانے والے وضو کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس نماز کے جو بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، اٹھتے ہی مسواک کرتے، جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کرتے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے منہ کی صفائی، جب گھر واپس تشریف لاتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر کانشیس تھے۔ پھر اسی طرح عبادت کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی مسجد کو پاک صاف رکھنا، یا وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کرنا شاید کوئی کمتر درجے کا کام ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک بہت ہی عظیم خدمت ہے، اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود اپنی ذات کے لیے بھی اس کام کو کمتر نہیں سمجھا،
مگر افسوس کہ آج مسلمان اس کام کو حقیر کام سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ تو گویا صفائی کرنا کوئی عیب کا کام نہیں، کوئی شان کے خلاف کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں۔ اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک اور صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ مسجد صرف بنانی ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا، اس لیے کہ ایسی جگہوں پر فرشتے آتے ہیں نا، تو فرشتے جہاں پر بو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہاں پر نہیں آیا کرتے، تو ہمیں کانشیسلی ایسی جگہوں کی صفائی رکھنا ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے خود کھرچ دیا، یعنی اسے صاف کر دیا خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی۔ تو ایسی جگہوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ہی باعزت کام ہے اور اسے شوق اور خوشی سے کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھی پاک رکھنا چاہیے، صرف صفائی ہی نہیں بلکہ شرک سے بھی پاکیزگی۔ اور اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رہے جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں آتی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سانولی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ کرام نے آپ کو اس کی قبر کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس عام خاتون کو نصیب ہوا۔ بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑا بڑا نام رکھنے والوں کو بھی یہ اعزاز نصیب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بطور خاص دعا کا اہتمام فرمائیں، جبکہ اس عورت کے اس عمل پر جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کو اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا۔ تو اگر ہم بھی ایسا اعزاز چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کو بخوشی کیا کریں۔ پھر اسی طرح نماز کے لیے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے، اور دن میں آپ دیکھیے 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص 5 دفعہ دن میں اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے تو ایسا شخص بھلا کیسے گندا رہ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بالکل ابتدائی دور میں ہی، یعنی دوسری سورت جو آپ پر نازل ہوئی، سورت المدثر، اس میں بطور خاص صفائی کا حکم دیا گیا اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے، اے کپڑے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑے صاف رکھا کرو، ناپاکی اور گندگی کو چھوڑ دو۔ تو گویا نبوت کے کام کی ابتدا میں جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو خطاب بھی اسی سے کیا گیا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اور پھر کیا کرو؟ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ گویا نبوت کا کام اور دین کی تعلیم کا کام دراصل کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کہ لوگوں کے دل میں سب سے بڑی ہستی وہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظاہری صفائی بھی، کپڑوں کی صفائی۔ وثیابک فطہر، تو گویا تعلیم اور تبلیغ کا کام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کے سیکھنے اور سکھانے والے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھیں، اور لباس کی صفائی پہ بطور خاص توجہ۔ اور پھر مزید تاکید کہ والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو۔ اور رجز میں پھر ہر طرح کی گندگی آ جاتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی وسوسے بھی اور سب کچھ، ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت لباس کو بطور خاص صاف ستھرا اور زینت والا رکھیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں آتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بچوں،
ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو. تو گویا لباس کو یہاں زینت کہا گیا. لباس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، صرف نماز ہی کے وقت نہیں بلکہ بیچ کے وقفوں میں بھی گندگی سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول. دارقطنی کی یہ روایت ہے جس کا مطلب ہے پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے یا صحیح طور پر استنجا نہ کر کے کسی بھی نجاست سے بچو، کیونکہ قبر میں عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر چھینٹوں وغیرہ سے نہیں بچیں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، جسم بھی ناپاک ہوگا تو پھر ناپاک انسان اس کے لیے پھر انجام کیا ہے؟ عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات پہ نہیں ہوا. ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، یعنی لوگوں کی خراب باتیں ادھر سے اٹھا ادھر پہنچا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت خاص طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا اور چھینٹوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم نہیں بچاتے بلکہ وہ ساری جگہ بھی گندی کر دیتے اور گندا کرنے کے بعد اسے دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت ہاتھ لگانا بھی ہو تو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر یا کسی چیز کی آڑ میں آیات کو ہاتھ لگانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو حج کے موقع پر بھی طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے. پھر اسی طرح عملی زندگی میں بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عبادات کے علاوہ. ظاہری طہارت کا دوسرا پہلو عملی زندگی سے متعلق ہے. اس میں ذاتی صفائی، ماحول کی صفائی، ارد گرد کی صفائی، یہ سب کچھ شامل ہے. ذاتی صفائی میں جسم کی صفائی شامل ہے، اس میں ایک تو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، اسی طرح پسینے والے کپڑے پہننا جس سے دوسروں کو اذیت ہو. اور پسینہ چونکہ ناپاک نہیں تو بہت سے لوگ اس لیے پسینے والے کپڑے پہنے رکھتے ہیں کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عبادت کے وقت فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ایسی کریہ سمیلز اور بدبو کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے ہیں. اور اس کے لیے خصوصی طور پر جسم کے زائد بالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ فطرت کے خصال میں سے ہے. اور ایک روایت کے مطابق کسی صورت میں بھی 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنے جسم کے انڈر آرمز اور انڈر لیگز بالوں کی صفائی نہ کرے، کیونکہ بہت سی نجاست ان میں جم کر رہ جاتی ہے، اور جب انسان اسی نجاست کے ساتھ دوبارہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے اور پھر ناگوار بو کا سبب بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر 7ویں دن ضرور غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کرے. یعنی ہر جمعے کا غسل جو ہے اسے لازم قرار دیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کا انتظار کرے اور اس سے پہلے کبھی غسل نہ کرے. اس سے مراد یہ ہے جمعے کے دن تو لازمی طور پر کرے، اگر اس کے علاوہ جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق صفائی کا اہتمام کرے. اسی طرح بسا اوقات انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں مسجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. مثلا حائضہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، یعنی ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد یا جنابت کے بعد غسل کر لینا، یہ امانت کی ادائیگی ہے. اور ناپاک رہنا خیانت ہے. تو بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا 7 دن پورے ہوں گے تو پھر نہا لیں گے، حالانکہ انہیں اس سے پہلے ہی نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو بے وجہ لٹکاتے رہتے ہیں. تو اس ناپاکی کے ساتھ چلنا پھرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، کیونکہ اس چیز کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا نا، انسان صرف خود ہی جانتا ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں، بس جب آدمی نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال فطرت 10 ہیں، مونچھیں ترشوانا، کیونکہ وہ بھی زائد بال جب لمبے ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا ان کے ساتھ لگ کر بسا اوقات جراثیم کے پلنے کا سبب ہوتا ہے.
داڑھی بڑھانا، لیکن صرف بڑھانے کا حکم نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم ہے۔ مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے درمیان جگہ کو دھونا یعنی ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی یعنی بیچ تک کو صاف ستھرا کرنا، پوروں کو صاف رکھنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، ختنہ کرانا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان کو خصال فطرت یعنی فطری عمل ہیں، ایک انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح کپڑوں کی صفائی اور ان کی زیب و زینت کا اہتمام۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص میلے کچیلے اور خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، سبھی کچھ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو۔ یہ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دنیاوی طور پر خوشحالی عطا کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اس خوشحالی کا اثر اپنے لباس پر اور اپنے ظاہر پر نمایاں کرے۔ ریاکاری اور اسراف سے منع کیا گیا، لیکن صاف ستھرا رہنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پہ دکھائی دے۔ بسا اوقات ہم سادگی کا اور سمپل رہنے کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا لباس نہ پہنیں، اور اگر اچھا لباس پہنتے ہیں تو اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی کی کوششوں کو اسی میں ہی کھپا دیتے ہیں، اور سب سے اہم کام زندگی کا صرف خوبصورت لباس پہننا ہی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مقصد زندگی تو نہیں۔ نعمت کا استعمال اور نعمت سے فائدہ اٹھانا پسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ انسان اپنے اور بڑے مقاصد اور کاموں کو چھوڑ کر صرف ان کاموں ہی کے پیچھے سب وقت لگا دے، یا یہ کہ جب پہنے تو جن کو میسر نہیں ان کو حقیر سمجھے، یا یہ کہ دکھانے کے لیے اور تکبر کے لیے پہنے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ ورنہ قیمتی لباس کا پہننا، صاف ستھرے لباس کا پہننا، اچھے ڈیزائن والے لباس کا پہننا منع نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جسمانی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صفائی اور پاکیزگی رکھو کیونکہ اسلام صاف ستھرا ہے۔ اسلام کی پہچان کیا بتائی گئی کہ وہ صاف ستھرا ہے۔ جسمانی صفائی میں بالوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس شخص کے بال ہوں اسے چاہیے کہ انہیں سنوارے، یعنی بالوں میں کنگھی کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تقدر محسوس کیا اور اسے بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی یہ شیطان کا کام ہے کہ انسان اپنے بال بکھیر کے رکھے یا ان کو سنوارے نہیں۔ اور اسی طرح بالوں کی صفائی میں صرف کنگھی کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کو جوؤں سے بچانا اور جوئیں نکالنا اور صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات ان جوؤں کے ذریعے بہت سی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو غفلت کے مارے ان کو پالے رکھنا اور ان کو بڑھاتے رہنا اور ان کی صفائی نہ کرنا یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی صفائی بھی بہت ضروری۔ ہاتھوں کی صفائی میں خاص طور پر ناخن اور ان کا کاٹ کر رکھنا اور ان کے اندر سے گندگی اور نجاست کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات خوبصورتی کی علامت کیا سمجھا جاتا ہے؟ ناخن بڑھانا، حالانکہ بڑے ہوئے ناخن جو ہیں وہ جانوروں کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پنجے آگے سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، شکاری جانور جو ہیں، لیکن انسان کے لیے خوبصورتی کس میں ہے؟ ناخنوں کو کاٹنے میں، مگر ہم نے ناخن بڑھانے کو اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی سمجھا۔ اچھا، ہاتھوں کی صفائی میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھونا لازم قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں اور کلی کی جائے تو اس گھر میں خیر باقی رہتی، یعنی جب تک کسی گھر کے اندر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا باقی ہے اس میں خیر باقی رہے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا کہ نجس اور ناگوار کام کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، مثلا ناک صاف کرنے کے لیے یا استنجا کرنے کے لیے یا کوئی بھی ناپاک چیز پکڑنے کے لیے، اور اس کے برعکس کھانے پینے کے لیے اور باقی صاف ستھرے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں اور بائیں کی تقسیم کو بہت اہمیت حاصل ہے اسلام میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی طہارت ہے کہ انسان کے اندر ایک طہارت کی حس پیدا ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں کو گندا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اپنی ایڑیوں کی صفائی اور پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی ہر طرح کی نجاست کو صاف کرنا، اور جوتا پہن کر رکھنا۔ بعض لوگ سستی کے مارے جوتا نہیں پہنتے اور ہر اچھی گندی جگہ پر چلتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر سو جاتے ہیں اور بستر میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے پورے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ پاؤں کی صفائی میں موزوں کی، جوتوں کی، جرابوں کی صفائی بھی بہت اہم ہے۔ بعض لوگوں کے پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے جس سے بہت ناگوار اسمیل ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے وضو کے لیے، لیکن اس میں بھی ایک مقیم شخص کو ایک دن رات سے زیادہ جرابیں پہن کے رکھنے کی اجازت نہیں، یعنی لازمی طور پر ایک دن رات کے بعد وہ ان کو اتارے اور دوبارہ پاؤں کو دھوئے۔ اسی طرح مسافر کے لیے کچھ زیادہ رخصت ہے 3 دن کی، لیکن اس سے زیادہ لمبے عرصے تک جرابیں پہن کر رکھنا ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو پاؤں کی بیماری ایتھلیٹ فٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پاؤں کے اندر کی انگلیاں جو ہیں وہ گلنے لگتی ہیں یا ان میں خارش شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کو دھو کر رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آس پاس کا ماحول صاف ستھرا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد نظافت ہے۔ اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تو خود صاف ہو، پھر اپنے استعمال کی تمام چیزوں کو صاف رکھے۔ جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، صرف لباس اور جوتے نہیں، بلکہ جس جگہ پر ہم سوتے ہیں، جہاں ہم کھاتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، ہماری کتابیں، ہمارے قلم، ہماری تمام چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح بچوں اور بوڑھے لوگوں کی صفائی کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بسا اوقات خود کو خود صاف نہیں کر سکتے۔ بچوں کو بچپن سے صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے اور انہیں چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ چیزوں کی ترتیب کے ذریعے بھی ماحول کی صفائی ہوتی۔ مثلاً اگر آپ نے کپڑے دھوئے ہیں اور اگر ان کو طے کر کے نہیں رکھا یا مناسب جگہ پر نہیں رکھا تو گھر صاف نظر نہیں آ سکتا۔ تو ماحول کی صفائی میں ترتیب بہت ضروری ہے۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان کو بالکل ابتدائی عمر سے ٹوائلٹ ٹریننگ دینی چاہیے۔ آج کل سہولت کے تحت مائیں ان کو نیپیز لگا دیتی ہیں اور پھر دیر دیر تک بچے نجاست میں لثڑے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ابتدا سے ہی ماؤں نے بچوں کے اندر سے صاف ستھرا رہنے کی حس مار دی۔ اس سے بھی بہت سی نجاست جو ہے وہ پھیلتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ بسا اوقات بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے بہت اذیت کا سبب ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر بچوں کو شروع سے ہی ٹریننگ دے دی جائے تو اس میں بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور بچوں کو پھر آئندہ بستر پہ پیشاب کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچوں کو بچپن میں پیشاب سے بچنے کی عادت نہیں ہوگی تو بڑے ہو کر وہ اس سے کیوں کر بچیں گے؟ بعض اوقات بچے جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں پیشاب کر دیتے، اپنے کپڑے بھی گیلے کرتے ہیں، فرش بھی، اور ہر جگہ کو ناپاک کرتے جاتے ہیں۔ تو ان کو ابتدا سے ہی ایسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ مخصوص جگہ کے علاوہ ہر جگہ پیشاب نہ کریں۔ پھر اسی طرح خصوصاً لڑکوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور پیشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں کو ادھر ادھر سارے ٹوائلٹ میں نہیں پھینکے تاکہ پورا ماحول صاف ستھرا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر، پیشاب سے بچتے رہو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے بندے کا حساب اسی پیشاب کے بارے میں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح گھر کی صفائی، گھر میں کوڑا کرکٹ اکٹھا رکھنا اور فالتو اور بیکار چیزوں کو جمع رکھنا پورے ماحول کو گندا کر دیتا ہے۔ ایسے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ گھر معاشرے کی اکائی ہے، اگر گھر صاف ہوگا تو پورا معاشرہ صاف ہوگا، اور گھر میں خاص طور پر کھانے پینے کی جگہوں کی اور ٹوائلٹ کی صفائی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ عموماً کچن میں کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں گرتی رہتی ہیں فرش پر ادھر ادھر، اور اس سے بہت سے کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں اور نجاست پر نجاست میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض کیڑے مکوڑے دن کی روشنی میں چھپے رہتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں مثلا کاکروچز وغیرہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ مزید نجاست پھیلا کے واپس جاتے ہیں، یا ان کے انڈے سے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے گندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مکھیاں آتی ہیں، وہ نجاست پھیلاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بساؤ کا چوہے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جسم کے ساتھ سب گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، جہاں جہاں وہ گھومتے ہیں وہ ہر جگہ کو ناپاک یعنی ہر جگہ کو نجس کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، سبزیاں، پھل۔ پھر اسی طرح رات کو گندے برتن چھوڑ کر نہیں سونا چاہیے، یعنی برتنوں کو دھو کر سونا چاہیے کیونکہ رات بھر جو برتن گندے رہتے ہیں معلوم نہیں اس میں کیا کچھ گھوم جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کتا
یا کچھ اور جانور اگر برتنوں کو چاٹ جائے تو اس کو خاص طور پر بہت ہی تاکید سے صاف کرنے کا حکم ہے کہ 7 دفعہ اس برتن کو دھونے کا حکم ہے، جس میں 6 دفعہ پانی سے، 7ویں دفعہ مٹی یا کسی ایسے ڈٹرجنٹ سے کہ جس سے وہ پوری طرح صاف ہو جائے۔ یہ ساری تاکید کس لیے ہے؟ تاکہ پورا ماحول صاف رہے اور انسان کی صحت بھی اچھی رہے۔ اسی طرح بسا اوقات برتن دھوئے تو جاتے ہیں لیکن اس میں چکنائی چھوڑ دی جاتی یا صابن چھوڑ دیا جاتا ہے یا ڈٹرجنٹ جس سے بھی وہ دھوئے جاتے ہیں، اور صرف کھنگال کے ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب اس برتن کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تک اس میں جراثیم فلرش کر چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ غذا کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس جگہ پر برتن دھوئے جاتے ہیں، واش بیسن، بہت سے لوگ برتن تو صاف کر لیتے ہیں، جس جگہ پہ برتن دھوئے جاتے ہیں وہ جگہ صاف نہیں کرتے اور پھر اس میں برتن جمع کرتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات دھونے کے لیے ایک ہی چیز برتنوں اور واش بیسن کو اور ایون فرش کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے، جس سے طہارت کا مقصد ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو محبوب جانتا ہے، کریم ہے، کرم کو اچھا سمجھتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو مرغوب جانتا ہے، لہٰذا تم اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، کوٹ یارڈ باہر کا علاقہ بھی صاف ستھرا رکھو، اور گھر کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گلی بازار بھی صاف ہوں، ورنہ باہر کی ساری گندگی پاؤں کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اڑ کر گھروں کے اندر آئے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا گھر صاف کر کے سارا کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں، اور بہت سے سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ تو اس سے ہم مکمل صفائی نہیں کر رہے بلکہ گندگی کو مزید پھیلا رہے ہیں۔ بعض اوقات کوڑا وغیرہ اس طرح ڈال دیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بعض اوقات ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پلاسٹک کے لفافوں میں ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے، بلیاں آتی ہیں، کتے آتے ہیں، ان کو پھاڑ کے وہ سب کوڑا پھیلا کے چلے جاتے ہیں۔ تو کوڑا کرکٹ کو بھی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ جس سے وہ جانوروں کی پہنچ سے باہر ہو اور مزید گندگی نہ پھیلے۔ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح راستوں میں کوڑا پھینکنا اور خاص طور پر رفع حاجت کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ فرمایا، لوگوں، لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ پر رفع حاجت کرنا، اور نمبر 2 سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا، یعنی درختوں کے نیچے اور راستوں میں بیٹھ کر، یعنی گلیوں بازاروں میں جہاں جی چاہا پیشاب کر دیا۔ یہ لعنت کے کاموں میں سے بتایا گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ راستہ متعفن ہو جاتا ہے، گزرنے والوں کو سخت اذیت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یعنی ذاتی صفائی، پھر گھر کی صفائی، پھر گلی محلے کی صفائی، اور اس کے بعد پبلک پلیسز کی صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو تو بہت صاف رکھتے ہیں، نہا دھو کر رہتے ہیں، اپنا گھر بھی بہت اچھا رکھتے ہیں، اپنے گھر کے باہر کا ایریا بھی صاف رکھتے ہیں، لیکن وہ جگہ جہاں ہم بہت سے لوگ مل کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور ہر ایک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا بلکہ اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ مثلا ہسپتال، اسکول، پارک، یہ تمام چیزیں بھی صاف ستھرا رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ ہسپتال میں جا کر شفایاب ہونے کی بجائے الٹا اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیپیٹائٹس وغیرہ کے مریض کس طرح ہو جاتے ہیں کہ گندی سرنجز ان کو لگ جاتی ہیں، یا سوئیاں یا نیڈلز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی آلودہ ہوتی ہیں جراثیم وغیرہ سے۔ ایک مریض کا انجیکشن دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے بغیر صاف کیے۔ اسی طرح بسا اوقات ڈاکٹرز ہاتھ دھوئے بغیر ایک مریض کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ دھوئے بغیر دوسرے مریض کو دیکھ لیتے ہیں، تو ایک کے جراثیم دوسرے کو لگ جاتے ہیں، کیونکہ مریض کے اندر ریزسٹنس کم ہوتی ہے، وہ جلد جراثیم کو کیچ کرتا ہے، اس طرح صحت کی بجائے مزید بیماری لے کر گھر سے لوٹتا ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ ہمارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی حالت ناگفتہ ہوتی ہے۔ کمروں میں، کلاس رومز میں جالے لٹک رہے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، ٹوائلٹس میں لکھا ہوا ہے، گندی باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظافۃ تدعو الی الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کو دعوت دیتی ہے، یعنی صاف رہنا ایمان کو دعوت دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے اچھے کاموں سے پیچھے رہنے کی وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی، تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اسی طرح پبلک پلیسز پر جا بجا اشتہار چسپاں کر دینا، دیواروں پہ بیہودہ کلمات لکھنا، یا کسی کے گھر کے باہر ان کی اجازت کے بغیر نعرے اور اشتہار لکھ دینا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کے بعد مثلاً اگر کوئی چپس کھایا ہے یا ٹافی کھائی ہے تو اس کا چھلکا اٹھا کے باہر
بس میں بیٹھے ہیں تو باہر سڑک پہ پھینک دیا، چل رہے ہیں تو راستے میں پھینک دیا، چلتے چلتے کھانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس میں بھی کچھ کھایا اور کچھ نیچے گرا تو رزق کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے درخت اور پودے لگانا بھی انتہائی ضروری ہے، اور پودے لگانے کو صدقہ جاریہ کا کام بتایا گیا۔ اسی طرح درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا۔ ظاہری صفائی اور ماحول کی خوبصورتی کا اثر انسان کی سوچ اور اس کی طبیعت اور مزاج پر ہوتا ہے۔ انسان کی کریٹیوٹی اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے پورے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پر گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ گاڑیوں کا دھواں جو بہت نقصان دہ ہے وہ ہمارے لنگز کو متاثر کر رہا ہے، اور بہت سی الرجیز اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اس طرح جینا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اپنی اذیت سے بچائیں۔ پھر اسی طرح باطنی طہارت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام میں صرف ظاہر کی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان کا اندر پاک و صاف نہیں۔ روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اس کی سوچ اچھی ہو، اس کی نیت اچھی ہو، بلکہ انما الاعمال بالنیات کہا گیا کہ ہر اچھے عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے۔ اچھا عمل وہی ہے جس کے پیچھے نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، جذبہ اچھا ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جانا چاہیے، نہ کہ کسی پر احسان کرتے ہوئے۔ پھر اسی طرح انسانوں کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں بدگمان رہنا اور بدگمانی کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، فإن بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی سوچ بھی بسا اوقات گناہ میں لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ پھر اسی طرح دل کی صفائی، ہم عموماً دل کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن دل کی صحت کا تعلق انسان کے خیالات سے ہے۔ حسد سے، بغض سے، کینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے، سنو وہ دل ہے۔ باطنی طہارت میں خاص طور پر حسد سے بچنا، دوسروں کے لیے بری نیت اور بری سوچ رکھنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر اسی طرح باطنی طہارت میں اچھا اخلاق بھی شامل ہے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں بہت واضح فرق ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ ایک شخص کتنے بھی خوبصورت لباس میں ہو، کتنے بھی زیادہ زیورات پہنے ہوئے ہو، کتنا عمدہ اس کا گھر ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ مسکرانا نہیں جانتا تو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اگر وہ اچھی طرح کسی سے گفتگو کرنا نہیں جانتا، قولوا للناس حسنا پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہے۔ تو اس لیے جسمانی صفائی کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ انسان کا اچھی گفتگو والا ہونا اور اچھے اخلاق والا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ زبان کی نجاست کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو طنز کرنا، ٹونٹ کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، کسی کو ستانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے بو کی وجہ سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ یعنی گندگی محض سانس کی گندگی نہیں ہے، اس کی اسمیل ہی نہیں، بلکہ جھوٹ کی بھی ایک گندگی ہے اور اس کی بھی ایک بو ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ہر طرح کے شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کردار کی درستگی، کاروباری زندگی ہو یا دفتری زندگی، کسی بھی حیثیت میں انسان ہو اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے اوپر نظر رکھے۔ پھر اسی طرح ازدواجی زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ ایڈز کی بیماری اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ اس میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کسی حد میں نہیں رہے اور پاکیزگی پر مبنی نہیں رہے۔ نکاح کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، اور جنت میں جانے والوں کی خوبی بھی کیا ہے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہوں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو جنت کی عورتوں کی خوبصورتی اور خوبی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو گویا اسلام انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مرحلے پر صفائی اور ستھرائی کا سبق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق اور کردار کی پاکیزگی اور جسمانی روحانی صفائی ستھرائی اور ماحول کی صفائی ستھرائی میں بہترین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سوال ہے اگر استنجا کر کے پہلے غسل کر لیں اور آخر میں وضو کر لیں تو کیا قبول ہوگا؟ ہوگا. یعنی اگر کسی نے استنجا کر کے نہانا شروع کر دیا تو اس کے بعد اینڈ میں سب نہا لیا اور وضو کر رہے ہیں تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے؟ کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا؟ نہانے میں دھل جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو وضو کر لیجئے. سوال یہ ہے کہ بچوں نے بیڈ کے میٹرس پر نجاست وغیرہ بکھیر دی تو کیا میٹرس کو دھونا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں. کیا اس کو بدل دیں؟ کیونکہ نیا لینا مشکل ہے. بتائیے کیا کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ میٹرس کے اوپر ایسے غلاف کیوں نہیں چڑھا کے رکھتے کہ جس کو بوقت ضرورت اتارا جائے؟ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسل البول، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے، یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے. تو اس کو معذور قرار دیا، معذور کے احکام کے، جس کو کوئی مجبوری ہو، یعنی ایکسیپشنل کیسز. تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کوتاہی نہیں کر رہا. تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے، یعنی کپڑا تبدیل کر لے. اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے، یعنی طہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے. یہ اس کا حکم ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو صرف چھینٹے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے. لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے، یعنی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے ہیں، یہ پیشاب کر دیتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لیں نماز پڑھنے سے. اس کا عذاب قبر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ایک بیماری ہے، اور جو بیماری ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، وہ تو انسان کی اپنے بس کی بات نہیں. پکڑ کس پر ہے کہ جان بوجھ کے انسان غفلت برتے اور صرف سستی کے مارے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، اس سے بھی روکا گیا ہے. سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے؟ بے ادبی ہے، یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا، لیکن گناہ نہیں. سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے. کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے؟ حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں، ادب کے خلاف. جب ہمارے وضو میں خشوع نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز کا سوچتے ہوئے، اور ایک کیجئے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر نماز پہ کھڑے ہوئیے. آپ اپنے دل کی کیفیت میں واضح فرق پائیں گے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے میں بچہ آ کے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ اماں فلاں چیز کہاں رکھی، تو آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا، تو یہ درست نہیں ہے. ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں. چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں، لیکن بے وجہ گپ شپ جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھا گھنٹہ، پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیز روکنی چاہیے. سوال یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنا نہاتے وقت، یہ ہمارے یہاں ایک عام رواج، اور عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک نہانے کے بعد یا نہاتے وقت شاید کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک انسان پاک نہیں ہوتا، اور خصوصاً اگر ناپاکی سے نہانا ہو. ایسی کوئی بھی چیز سنت میں موجود نہیں ہے. طہارت نیت کے ساتھ ہے، نہ کہ زبان سے کچھ لفظ بولنے کے ساتھ. کلمہ طیبہ سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ دل کی ہے، نہ کہ جسم کی. جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی ہے، مٹی ہے. سوال یہ ہے ٹوائلٹ کے اندر اللہ کے نام کو نہیں لے جانا چاہیے، کوئی لکھی چیز کو. تو جو لوگ وہاں پر اخبار اور رسالے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ علم کی بے حرمتی ہے. نجاست والی جگہیں ایسی ہیں کہ جن سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی عادت سے متعلق ہیں. آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، بلکہ بچپن سے جس طرح آپ بچوں کو ٹرین کریں گے، اسی طرح بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. تو ایسی عادات کو بدلنا چاہیے. وہاں نہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی کچھ پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں کتابیں وغیرہ اس طرح رکھنی چاہیے، کیونکہ نجس جگہ ہے یہ. گلے میں خانہ کعبہ کا لاکٹ پہن کر جایا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے نا، اس کا احترام بھی ضروری ہے. تو ایسے لاکٹ صرف زینت کے مواقع پر پہنی اور باقی اوقات میں اتار دیجیے. یاد رکھیے کہ شاعر اللہ صرف وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود شاعر بنایا، مثلاً قرآن پاک ہے، یا پھر مساجد ہیں، یا پھر اسی قسم کی اور چیزیں. بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے لکھی ہوئی چیز لے جانے سے، ٹھیک ہے،
خانہ کعبہ کی بات ہوئی تھی، اب آپ کہیں گے وہ تو لکھی چیز نہیں، لیکن خانہ کعبہ ماڈل ہے، اللہ نے جس کو اپنا گھر کہہ دیا اس لیے اس کی بات کچھ اور ہے، اس کے گرد تو طواف بھی کیا جاتا ہے۔